اردو ادب اور ہماری عام بول چال بھی نا ایسی بہت سے خوبصورت چیزوں سے بھری ہوئی ہے جو ہماری زبان کو بہت گہرا بنا دیتی ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی جوہر یعنی مجاز مرسل کی بات کریں گے۔ یہ ایک ایسی ادبی صنعت ہے جو ہے تو ہر جگہ لیکن اکثر ہماری نظروں سے چھپی رہتی ہے۔ اچھا، کبھی سوچا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں آسمان سے رزق برس رہا ہے تو ہمارا مطلب تو بارش سے ہوتا ہے نا؟ سیدھا سیدھا رزق تو نہیں برستا۔ تو پھر ہم ایسا کہتے کیوں ہیں؟ اصل میں اس ایک چھوٹے سے جملے کے پیچھے نا زبان کا ایک بہت ہی دلچسپ اور بڑا پاورفل اصول کام کر رہا ہے۔ اور اس اصول کو سمجھنے کے لیے چلیں پہلے علم بیان کی دنیا میں چلتے ہیں، سمجھیں کہ یہ فصاحت و بلاغت یعنی خوبصورت اور اثرانگیز گفتگو کی جان ہے۔ تو علم بیان ہے کیا؟ یہ جناب ایک ہی بات کو الگ الگ خوبصورت اور مزیدار طریقوں سے کہنے کا فن ہے۔ مطلب یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ صحیح لفظوں کا چناؤ کر کے ہم اپنی بات میں کتنا وزن اور کتنی خوبصورتی پیدا کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو علم بیان کے نام سمجھ لیں کہ 4 مین پلرز ہیں: تشبیہ، استعارہ، کنایہ اور چوتھا جس پہ آج ہم بات کرنے والے ہیں مجاز مرسل۔ یہی چاروں مل کر ہماری اردو زبان کو اتنا رچ اور گہرا بناتے ہیں۔ چلیں اب سیدھا آتے ہیں اپنے ٹاپک پر، یعنی مجاز مرسل۔ دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا بلا اور یہ باقی تینوں سے الگ کیسے ہے۔ بہت ہی آسان لفظوں میں سمجھیں تو مجاز مرسل تب ہوتا ہے جب ہم لفظ کوئی اور بولتے ہیں لیکن مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ اور سب سے ضروری بات، ان دونوں معنوں میں ایک جیسا ہونے کا یعنی مشابہت کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ اب یہاں دیکھیں، یہ فرق بالکل صاف نظر آئے گا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا چاند سا چہرہ، تو یہ تو ہو گئی تشبیہ۔ کیوں؟ کیونکہ چہرے اور چاند میں خوبصورتی کی مشابہت ہے، ایک جیسا پن ہے۔ لیکن مجاز مرسل میں یہ ایک جیسا پن نہیں ہوتا بلکہ کوئی اور ہی تعلق ہوتا ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ آخر یہ تعلق ہوتے کس قسم کے ہیں۔ تو مجاز مرسل میں جو تعلقات ہوتے ہیں نا، ان میں سب سے کامن، سب سے عام رشتہ ہے حصے اور کل کا، یعنی پارٹ اینڈ ہول کا۔ اس کے پہلی قسم یہ ہے کہ ہم بولیں گے تو کسی چیز کا ایک چھوٹا سا حصہ یعنی جزو، لیکن ہمارا مطلب پوری کی پوری چیز ہوگی۔ مثال سے سمجھتے ہیں، اگر کوئی کہے کہ اس مسجد میں روزانہ 20 سجدے ہوتے ہیں، اب یہاں لفظ تو سجدے بولا گیا، لیکن مطلب کیا صرف سجدے کرنا ہے؟ نہیں نا، مطلب ہے پوری نماز۔ تو سجدہ جو کہ نماز کا ایک حصہ یعنی جزو ہے، اسے بول کر پوری نماز یعنی کل مراد لی گئی ہے نا دلچسپ؟ اچھا، اب دیکھتے ہیں اس کا بالکل الٹ، یعنی جب ہم نام لیں گے پوری چیز کا لیکن مطلب ہوگا صرف اس کا کوئی ایک حصہ۔ جیسے یہ جملہ دیکھیں، اس نے اپنی انگلی کان میں ڈال لی۔ اب یہاں لفظ کان استعمال ہوا ہے جو کہ پورا کا پورا کل ہے، لیکن خود سوچیں، کیا پوری انگلی پورے کان کے اندر جا سکتی ہے؟ ظاہر ہے نہیں۔ تو یہاں کان سے مطلب صرف کان کا سوراخ ہے جو کہ اس کا ایک جز یعنی حصہ ہے۔ چلیں جی، حصے اور کل والے تعلق سے اب آگے بڑھتے ہیں۔ مجاز مرسل میں 2 اور بڑے مزے کے رشتے استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے سبب یعنی کاز کا اور دوسرا ظرف یعنی کنٹینر کا۔ پہلے ظرف کی بات کرتے ہیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم نام لیتے ہیں برتن کا یعنی ظرف کا، لیکن ہمارا مطلب ہوتا ہے اس کے اندر رکھی ہوئی چیز جسے مظروف کہتے ہیں۔ جیسے کوئی کہے اس نے پورا پیالہ پی لیا، اب کوئی پیالہ تو نہیں پی سکتا نا، ظاہر ہے اس کے اندر جو شربت یا چائے تھی وہ بھی ہے۔ تو یہاں پیالہ جو کہ ظرف ہے بول کر اس کے اندر کا مشروب یعنی مظروف مراد لیا گیا ہے۔ اور اب آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے اس کا الٹ، یعنی اب ہم نام لیں گے اندر والی چیز کا لیکن اشارہ ہوگا برتن کی طرف۔ جیسے اکثر گھروں میں سنا ہوگا کیتلی چولہے پر رکھ دو۔ اب یہاں لفظ تو کیتلی بولا لیکن اصل میں تو ہم اس کے اندر موجود پانی یا چائے گرم کر رہے نا، تو بولا مظروف اور مطلب لیا ظرف۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں مجاز مرسل کی آخری اور شاید سب سے خوبصورت قسم پر، وہ ہے سبب بول کر مسبب مراد لینا۔ مطلب ہم ذکر کریں گے وجہ کا یعنی کاز کا، لیکن ہمارا اصل مطلب ہوگا اس کا نتیجہ یعنی ایفیکٹ۔ اور لیجئے، یہ ہمیں واپس وہیں لے آیا جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی، آسمان سے رزق برس رہا ہے۔ یہاں رزق کیا ہے؟ وہ سبب ہے، وجہ ہے، کیونکہ بارش کی وجہ سے ہی تو رزق پیدا ہوتا ہے نا۔
لیکن جملے میں ہمارا مطلب بارش سے ہے، جو کہ نتیجہ یعنی مسبب ہے۔ دیکھیں، یہ مثال کتنی خوبصورتی سے بتاتی ہے کہ زبان کیسے چھوٹے سے جملے میں کتنے گہرے مطلب چھپا لیتی ہے۔ تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مجاز مرسل صرف کتابوں کی یا امتحان کی چیز نہیں ہے، یہ تو ہماری زبان کی روح میں، ہماری روز کی بات چیت میں شامل ہے اور ہماری گفتگو کو کتنا خوبصورت بنا دیتا ہے۔ جیسا کہ یہاں لکھا ہے، جب ہم لفظوں کو ان کے اصلی معنوں سے ہٹ کر استعمال کرتے ہیں تو ہماری بات میں ایک گہرائی، ایک پھیلاؤ آ جاتا ہے۔ ہم کم لفظوں میں بہت کچھ کہہ جاتے ہیں اور سننے والے کے دماغ میں پوری تصویر بن جاتی ہے۔ تو آخر اس سب کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں، 3 بڑی باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ بات مختصر ہو جاتی ہے، دوسرا اس میں ایک خوبصورتی آ جاتی ہے، اور تیسرا یہ بولنے والے کی زبان پر پکڑ کو ظاہر کرتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، یہ زبان کو صرف انفارمیشن دینے سے بڑھ کر ایک آرٹ بنا دیتا ہے۔ تو یہ ساری بات چیت کے بعد ایک سوال تو بنتا ہے، اب جب آپ اپنے آس پاس لوگوں کو بات کرتے سنیں گے یا خود بات کریں گے تو کیا آپ ان چھپی ہوئی مجاز مرسل کی مثالوں کو پکڑ پائیں گے؟ ذرا غور کیجیے گا، شاید آپ کو خود حیرانی ہو کہ ہم دن میں نہ جانے کتنی بار بنا سوچے سمجھے اس خوبصورت فن کا استعمال کرتے ہیں۔